अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में है जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। अगर आप पोइट्री को देखिए या फिर प्रोज या ड्रामा वगैरह में, तो हम उस पर बात करेंगे जो बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। वो लफ्ज़ या वो फ्रेज़ जो कि मीनिंग हमें दे लेकिन नॉन लिटरल सेंस में दे, मतलब वो उस वर्ड की या उस फ्रेज़ की जो अपनी मीनिंग होती है उससे इसका मुराद ना हो, बल्कि हमें रिटोरिकल का मतलब स्टाइलिस्टिक वगैरह, अगर एक लफ्ज़ से या एक फ्रेज़ से हमें कोई दूसरी मीनिंग मिलती हो तो उसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। या फिर विविड इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल हो जिसमें पावरफुल फीलिंग्स या इमोशंस वगैरह ज़ाहिर किए गए हो। अगर एक लफ्ज़ है वो हम इस्तेमाल करें किसी दूसरे सेंस में, दूसरे मीनिंग में, जिससे हमारा मुराद कुछ और हो, तो इसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि मैं इतना रोया हूँ कि मेरी आंखों से आंसू की बजाय खून निकल रहा है या खून निकल रहा था। दीज थिंग्स आर वेरी मच अनकॉमन। ये बहुत टफ है आंखों से खून का निकलना, लेकिन इस जुमले पे अगर गौर किया जाए तो इसमें एग्जेजरेशन बहुत ज़्यादा है। वो तकलीफ़ जो है वो बहुत हाई क्वालिटी की दिखाई गई है। तो इस तरह के अल्फाज या फ्रेजेस को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इलेक्ट्रीशियन है, और इलेक्ट्रीशियन से मुराद वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो बार बार आ जाए किसी फ्रेज में, किसी लाइन में, पोइट्री, प्रोज वगैरह में। फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो इस तरह का जो शी है या सा साउंड है या श साउंड है, ये 3-4 बार दोहराया गया है, इसलिए इसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। या फिर फेयर इज फुल एंड फुल इज फेयर, तो एफ जो साउंड है वो भी 3-4 बार रिपीट हुआ है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रीशियन। इसमें एक पॉइंट ये है कि ये जुमले के स्टार्ट में अक्सर आ जाते हैं, मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड हो, अगर शी या सा साउंड है या श साउंड है, तो हर वर्ड के स्टार्ट में अगर आएगा तो उसको हम इलेक्ट्रीशियन कहेंगे। इसके अलावा एसोनेंस है, और एसोनेंस इसके मुकाबले में है क्योंकि उधर हमने बात की कॉन्सोनेंट साउंड्स की, लेकिन इधर हम बात करते हैं वॉवल साउंड की। वॉवल जो साउंड्स होते हैं वो अगर किसी लाइन में या फ्रेज में बार बार आ जाते हैं, पोइट्री वगैरह में, लिटरेरी वर्क में, तो उसको हम एसोनेंस के नाम से जानते हैं। और ये ऐसा भी कहते हैं बाज़ लोग कि ये कॉन्सोनेंट साउंड्स भी हो सकते हैं अगर ये वर्ड्स के दरमियान में आ जाए। तो इलेक्ट्रीशियन की जिस तरह हमने बात की कि वो स्टार्ट में आएंगे वर्ड के या फ्रेज के, तो ये उसके मिडल्स में आ सकते हैं, दरमियान में आ जाएंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल द रेन इन स्पेन फॉल्स, तो एन जो रेन है और स्पेन है, ये ए आई जो साउंड है ये जो है ये एसोनेंस है। या मेनली ऑन द प्लेन, तो मेनली में भी ए आई और प्लेन में भी, तो ये जो वॉइसेस है ये एक जैसे है और इसको हम एसोनेंस के नाम से जानते हैं। एंटीथीसिस है, और एंटीथीसिस में हम दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को या बैलेंस्ड फ्रेज में जब हम लगाते हैं तो उसको कहते हैं एंटीथीसिस, या जिसमें जक्सटापोजिशन होती है कंट्रास्टिंग आइडियाज़ की, लेकिन वो बैलेंस फ्रेज होगा, मतलब पहला जो पार्ट होगा और दूसरा जो पार्ट होगा किसी लाइन में, सेंटेंस में, वो एक दूसरे के साथ बैलेंस कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो इसमें पहला जो फ्रेज है वो एक अच्छे क्वालिटी की है और दूसरा जो है वो भी द सेम है, तो इसलिए इसको कहते हैं एंटीथीसिस। लेकिन इसमें कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होंगे, मुख्तलिफ आइडियाज़, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। इसके अलावा अपोस्ट्रोफी है, और अपोस्ट्रोफी एक तो हम एस के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन के लिए, लेकिन ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें डायरेक्टली एड्रेसिंग होती है। अगर आप किसी चीज़ को पुकारते हो, वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, लेकिन आप उस तरह बिहेव कर रहे हो कि वो चीज़ नॉन लिविंग थिंग हो कि भी लिविंग थिंग है, जिस तरह लोग चांद को कहते हैं या पूल को वगैरह, इन चीज़ इस तरह के, लेकिन इस सेंस में कहते हैं कि वो चीज़ अब उसके सामने है या जिंदा है, इस तरह सेंस में वो कहते हैं। अगर कोई कहे कि ओ रोज़, गुलाब के फूल को मुखातिब कर रहा होता है, तो एक इट्स नॉन लिविंग थिंग, लेकिन हम इस तरह इस सेंस में कहते हैं कि वो एक लिविंग थिंग है और हमें सुन रहा है। या ओ स्वॉर्ड या ओ मून, तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम मुखातिब कर रहे हो, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। इसके अलावा हाइपरबोले है, और हाइपरबोले इट्स वेरी कॉमन, और बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं हाइपरबोले।
جس میں چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ سٹریس اس پہ دی جاتی ہے، اور اپنے فیلنگز کو ایسے الفاظ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ ریڈر کو پتہ چلے کہ وہ بہت زیادہ ہی چیز کے بارے میں سٹریسفل ہے یا سٹریسڈ ہے۔ فار ایگزامپل I have a ton of things to do when I get home۔ جب میں گھر جاتا ہوں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو ٹن جو لفظ ہے وہ ایک ہائپربولے ہے کام کے لیے جو عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ایگزامپل اگر میں کہوں کہ I have millions of friends، میرے کروڑوں اربوں دوست ہیں، so it's an impossible thing، لیکن ایگزیجریشن کے لیے ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آئرنی ہے، اور آئرنی جو ہے وہ اپوزٹ میننگ کنوے کرتی ہے، لیٹرل میننگ کے اپوزٹ۔ اگر کوئی بات کہی جائے تو اس کی میننگ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی جس طرح کہی گئی ہے کوئی بات، بلکہ اس کی میننگ اس کی الٹی ہوگی۔ الٹی میننگ والے جو الفاظ یا فریزز ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ میرج کونسلر فائلز فار ڈیورس، شادی والے جو کونسلر ہوتے ہیں انہوں نے ایک فائل کی ڈیورس کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ فائر اسٹیشن برنز ڈاؤن، کہ فائر اسٹیشن جو ہے وہ جل رہی ہے، تو اس طرح کے سینٹینسز جو ہے یا لائنز یا ورڈز، اس کو کہتے ہیں آئرنی۔ میٹافر ایک فگر آف سپیچ ہے جو کہ کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم دو مختلف چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جس میں بہت ڈفرینس ہو، لیکن اس میں ایک ایسی چیز ہوگی جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ اس کی کوئی خوبی وغیرہ ملتی ہوگی، تب ہم میٹافر استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ آل دا ورلڈ اے اسٹیج، کہ یہ جو دنیا ہے جس طرح شیکسپیئر کہتے ہیں یہ دنیا ایک سٹیج کی طرح ہے، تو یہ ایک کمپیریزن ہے، اور دنیا اور سٹیج بہت مختلف چیزیں ہیں لیکن ہم اسے کمپیئر کر رہے ہیں۔ یا اگر ہم کہیں کہ ہر ہارٹ از گولڈ، اس کا دل سونے کا ہے یا اس کا دل سونا ہے، تو اس طرح کے ایگزامپلز سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دو مختلف چیزوں کو کمپیئر کرنے کے بعد جس میں بہت ڈفرینس ہو لیکن ایک خوبی اس میں کامن ہو، تب ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیملی ہے، اور سیملی اور میٹافر کی یوز بہت کامن ہے فگر آف سپیچ میں۔ سیملی ایک ڈائریکٹ کمپیریزن ہے دو چیزوں کے درمیان، مطلب آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ڈائریکٹ کمپیئر کر لیتے ہیں۔ جس طرح میں نے میٹافر میں کہا کہ the world is a stage، دنیا ایک سٹیج ہے، لیکن ادھر ہم کمپیئر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ the world is like a stage، دنیا سٹیج کی طرح ہے۔ تو ہم نے دنیا کو سٹیج کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، اور ہم اس میں لائک یا ایز ان دونوں کے ورڈ کے ساتھ ہم دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں۔ میٹافر میں ہم نے کہا کہ ہر ہارٹ از گولڈ، اس کا دل سونا ہے، لیکن ادھر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ ہر ہارٹ از لائک اے گولڈ، اس کا دل سونے کی طرح ہے۔ تو یہ ڈیفرنس ہے سیملی اور میٹافر میں۔ اس کے علاوہ انومیٹوپیا ہے، اور انومیٹوپیا وہ ورڈز ہے جو جس طرح لکھے جاتے ہیں اور اسی طرح وہ پڑھے بھی جاتے ہیں اور وہی اس کی میننگ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آربیٹرینس نہیں ہوتی، اس میں بندہ کنفیوز نہیں ہوتا کہ جو ورڈ ہم لکھتے ہیں اور اس کی میننگ اس سے ڈیفرنٹ ہو۔ فار ایگزامپل اگر ہم بز ایک ساؤنڈ ہے جو مکھیاں پروڈیوس کرتی ہے BUZZ، تو جس طرح ہم یہ پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں وہی اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ یا ہم ہیس کو اگر ایگزامپل لے لیں HISS، اس کا مطلب یہ ایک ساؤنڈ ہے جو کہ ایک سنیک ایک سانپ پروڈیوس کر لیتا ہے، تو جس طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح پڑھا جاتا ہے اور وہی اس کی میننگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آکسیمورون ہے، اور آکسیمورون وہ فگر آف سپیچ ہے جس میں دو مختلف ورڈز جس کی میننگ ایک دوسرے کے الٹا ہوتی ہے، کنٹراڈکٹری ہوتی ہے، وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے لگتے ہیں تو اس فگر آف سپیچ کو آکسیمورون کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ اٹ از اے ڈارک لائٹ، تو ڈارک لائٹ دو مختلف ورڈز ہے اور کنٹراڈکٹری ہے ایک دوسرے کو، اس کو کہتے ہیں آکسیمورون۔ اگر کوئی کہے کہ اٹس این اوپن سیکرٹ، اوپن سیکرٹ، تو اوپن بھی ہے اور سیکرٹ بھی ہے، تو اس طرح کے ورڈز کو ہم کہتے ہیں آکسیمورون۔ اس کے مقابلے میں پیراڈاکس ہے، اور پیراڈاکس بھی اسی طرح ہے، دو کنٹراڈکٹری مختلف چیزیں اس میں لگتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آکسیمورون میں ورڈز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں اور ایک ساتھ لگتے ہیں، لیکن پیراڈاکس میں سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، دو آئیڈیاز ہوتے ہیں
جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. فار ایگزامپل جس طرح اسٹی کولرج کہتے ہیں واٹر واٹر ایوری ویئر بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. پانی ہر جگہ ہے لیکن پینے کے لیے قطرہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک کنسیپٹ ہے, یہ ایک آئیڈیا ہے کہ پانی ہر جگہ ہے لیکن پینے کے لیے نہیں ہے. تو آئیڈیاز جب مختلف ہو وہ پیراڈوکس میں آئیں گے, اور ورڈز جب مختلف ہو وہ آکسیمورون میں آئیں گے. اس کے علاوہ پرسونیفیکیشن ہے, اور پرسونیفیکیشن وہ فگر آف سپیچ ہے جس میں ہم جاندار چیزوں کی خوبیاں بے جان چیزوں کو دیتے ہیں, تب ہم اس کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ the moon was resting in the midnight sky, کہ چاند جو ہے وہ آرام کر رہی تھی, تو چاند ایک بے جان چیز ہے اور آرام کرنا جانداروں کا کام ہے, جاندار چیزوں کا. تو ہم وہ کوالٹی جو کہ جاندار چیزوں کی ہے بے جان چیزوں کو جب ہم دے دیتے ہیں تب ہم اسے پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. پن ایک فگر آف سپیچ ہے جس کو پلے آن ورڈز بھی کہا جاتا ہے, اور اس میں سیملر یا عام کامن ورڈز ہوتے ہیں لیکن اس کی میننگ جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر پورے جملے پہ غور کیا جائے یا اس ورڈز پہ صرف فریز پہ غور کیا جائے. اور اس کی میننگ اکثر ویٹی اور ہیومرس ہوتی ہے, مطلب اس میں مذاق کیا گیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل I wondered why the baseball was getting bigger than it hit me. مثال کے طور پر کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی بیس بال ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس نے مجھے ہٹ کیا, تو مطلب وہ اس کی طرف آ رہا تھا, لیکن دس از پلے آن ورڈز جو کہ ہمیں کسی دوسری طریقے سے بتا رہا ہے. اس کے علاوہ سینیکڈکی ہے, اور سینیکڈکی ایک وہ فگر آف سپیچ ہے جس میں ہم کسی چیز کے حصوں کو بتاتے ہیں اور اس سے ہمارا مراد وہ پوری چیز ہوتی ہے, یا پھر اس کے وائس ورثہ, مطلب ہم پوری چیز کو بتاتے ہیں اور اس سے ہمارے حصے مراد ہوتے ہیں. اگر میں کہوں کہ انگلینڈ لاسٹ بائی 6 وکٹس, کہ انگلینڈ 6 وکٹوں سے ہار چکا ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ انگلینڈ جو ٹیم ہے یا جو کنٹری ہے وہ 6 وکٹ سے ہار چکا ہے. یا اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ ڈو یو لائک مائی نیو ویلز, کیا اس سے تو مطلب یہ ہوگا کہ کیا تمہیں میرے نئے ویلز پسند آ گئے یا پسند کرتے ہو, لیکن ویل سے مراد ادھر گاڑی کی ہے, تو پارٹ سے ہم پورے گاڑی کو ظاہر کرتے ہیں. اس کے علاوہ میٹونمی ہے, اور میٹونمی ایک چیز یا ایک کنسیپٹ کو کہتے ہیں فگریٹیو لینگویج میں, جو کسی دوسرے اس کے قریب چیز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی دوسری چیز کو ظاہر کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کراؤن کہوں, کراؤن کا مطلب ہے تاج, لیکن یہ استعمال ہوتا ہے بادشاہت کے لیے, تو یہ ایک میٹونمی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ دا وائٹ ہاؤس نے کوئی فیصلہ سنایا یا کچھ اور, تو وائٹ ہاؤس سے مراد یہ ایک کلوز ورڈ ہے جو کہ USA یا US پریزیڈنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو یہ میٹونمی ہے. اس کے علاوہ یوفیمزم ہے, اور یوفیمزم وہ فگر آف سپیچ ہے جس میں کسی نام یا پریس کو بتایا جاتا ہے کسی دوسرے ہارش یا سخت چیز کے لیے, جسے ہم پلیزنٹ بنا دیتے ہیں, خوشگوار بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص موٹا ہے تو اس کو ہم موٹا کہنے سے کترا جاتے ہیں کہ برا مان جائے گا, اس کے لیے پھر ہم بگ بونڈ کہتے ہیں ہیوی بندے کے لیے. یا اگر ہم کہیں کہ کوئی مر گیا تو اس کے لیے ڈیڈ یا ڈائڈ ایک برا لفظ ہوگا, ہم اسے پاسڈ اوے کہتے ہیں. اس کے خلاف جو فگر آف سپیچ ہے اس کو ڈیسفیمزم کہتے ہیں, جو کہ اچھی چیزوں کو ہارش طریقے سے بتاتا ہے. اور لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کنسیٹ کی. دوستو کنسیٹ کو میٹافیزیکل کنسیٹ بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ میٹافیزیکل جو پوئٹس تھے 17 سینچری کے, انہوں نے اس پہ بہت کام کیا تھا, اس کو استعمال کیا تھا. اس کو فار فیچڈ کمپیریزن بھی کہا جاتا ہے, اور یہ ایک کمپیریزن ہے فگریٹیو لینگویج میں, سیملی اور میٹافر کے ذریعے یہ دو چیزوں کو کمپیئر کرتا ہے. لیکن فار فیچڈ کمپیریزن کا مطلب یہ ہوا کہ دو بہت ہی الگ اور انسیملر چیزوں کو یہ کمپیئر کرتے ہیں. جس طرح ایملی ڈیکنسن کا ایک پوئم ہے ہوپ از اے تھنگ وتھ فیدرز, تو ہوپ ایک بہت الگ چیز ہے, امید کو کہتے ہیں, جو کہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے, اور فیدرز جو ہے پر, وہ بہت ہی الگ چیز ہے, تو اس لیے اس کو فار فیچڈ کمپیریزن یا کنسیٹ کہتے ہیں.
یا پھر جس طرح جان ڈن نے لور کو کمپس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے تو وہ بھی ایک فار فیچڈ کمپیریزن ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ فگرز آف اسپیچ سمجھ آ گئے ہوں گے. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.